अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सोचती हूँ ज़िंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है। मैंने अपना सारा बचपन अपने माँ बाप को हवेली की ग़ुलामी करते देखा था, लेकिन कभी सोचा न था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं इस हवेली की मालिकन बनूंगी। अब्बा चौधरी साहब के मुलाजिम थे। एक रोज़ घोड़े की मालिश करते हुए अचानक इसकी लात अब्बा को लगी। वो तकलीफ़ से दोहरे हो गए और अस्पताल जाते ही दम तोड़ दिया। ये बड़ा सानेहा था हमारे लिए। हम गरीबों की तो कुल कायनात ही अब्बा थे। क्या बताऊं कितना दुख हुआ था मुझे। इस वक्त दिल चाहता था कि मैं भी इनके साथ ही मर जाऊं, लेकिन जीना मरना कब अपने हाथ में था। हमारी ज़मीन थी और न जमा पूंजी, न अब्बा की मुलाजमत सरकारी थी कि पेंशन का आसरा होता। मकान भी चौधरी साहब का दिया हुआ था, जिसमें सर छुपाए हुए थे। अब इसके सिवा चारा न था कि हम माँ बेटी ज़मींदार की हवेली में चले जाएं और इनकी मुलाजमत करके रोटी खाएं। लिहाजा हम चौधरी की हवेली में चले आए। अम्मा इनके घर का काम करती और मैं कमरे में बैठकर कढ़ाई करती। जिन दिनों अब्बा का इंतकाल हुआ मेरी उम्र 14 बरस थी। मालिकन बहुत से ऐसे कपड़े मुझे दे देती जो नए और कीमती होते, लेकिन फैशन से पुराने करार पाते। मैं इनकी कुतर बेबंद करके अपने नाप के सी लेती। ये लिबास मुझ पर बहुत जचते थे। एक दिन अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। मैं माँ की जगह किचन में पहुँची, क्योंकि आज खसूसी खाने बनाने थे। चौधरी साहब का बेटा राहील बैरून मुल्क से आ रहा था। मालकिन ने बेटे का कमरा खोल दिया और मुझे काम समझा दिया। मैंने तन ही से सफाई की और हर काम वैसे ही किया जैसे मालकिन ने समझाया था। आज इनके रिश्तेदार भी आए हुए थे, लेकिन मैं इनके सामने ना गई, बल्कि अपने काम में मसरूफ़ रही। दूसरी मुलाजमा लड़की ने खाना लगाया और ख़ाली बर्तन लाकर किचन में रखे, जो अब मुझे ही धोने थे। मैं बर्तन धो रही थी कि एक खूबसूरत जवान किचन में आया। इसने मुझे देखा तो चौंक गया, फिर जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर मुझे दिया और मेरे बनाए खाने की तारीफ़ की। मैं बहुत खुश थी। काम ख़त्म कर कर अम्मा के पास आई। इनको बताया कि राहील ने मुझे 100 रुपये इनाम दिए हैं। माँ बोली, ख्याल करना कहीं इस बात पर मालकिन नाराज़ ना हो जाए। बचपन में राहील बहुत शरारती हुआ करता था, फिर कोई शरारत ना करे। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी कि राहील पानी पीने बहाने आ गया। मुझसे बातें करना चाहिए तो मैंने कहा, आप इधर ज़्यादा देर मत बात करें, अम्मा खफा होंगी। तुम इनकी परवाह मत करो, मुझे तुम्हारी मर्ज़ी चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये ऐसी अनहोनी बात इसने कह दी कि मैं दम साध लिया। ये क्या कह रहा है? अगर मालकिन ने सुन लिया तो खड़े खड़े हमको घर से निकाल देंगी। अम्मा ने कहा था कि ये लड़का बचपन में शरारती हुआ करता था, तो क्या अभी तक शरारती है जो ऐसी बात कर रहा है? मुलाजमा तो पाँव की जूती होती है। कौन मालिक बर्दाश्त करता है कि इसके सर पर रख लिया जाए? राहील की बात से मैं इतना खौफज़दा हुई कि अगले दिन काम पर ना गई और बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। माँ से कहा, अम्मा तुम जाओ, अब मैं वहाँ काम पर ना जाऊँगी। वो बोली, राहील के आने से मेहमान ज़्यादा आने लगे हैं, इसलिए काम ज़्यादा होता है। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा हाथ तो बटाना ही होगा। अम्मा आज तो चली जाओ, मेरी तबीयत तो ठीक होने दो। 2-4 दिन अकेले काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर के काम वाली दूसरी लड़की भी तो है, वो करवा देगी काम तुम्हारे साथ। जब मैं 3-4 दिन हवेली ना गई तो राहील से ना रहा गया। एक रोज़ जब अम्मा इनके किचन में काम कर रही थी तो वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गया। मैं सोच भी ना सकती थी कि एक अमीरज़ादा जो बैरून मुल्क से पढ़कर आया हो, एक मामूली मुलाजमा की बेटी की खातिर इस कदर परेशान हो जाएगा। मैं राहील को सामने देखकर डर गई। इसने आते ही सवाल किया, क्यों नहीं आती तुम आजकल? अब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने जवाब दिया। तुमने बहाना किया है, तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती। शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। राहील साहब खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरा ख्याल छोड़ दें। हमारा और कोई ठिकाना नहीं है, हमें इज़्ज़त से यहाँ रहने दें। मालकिन को इल्म हो गया तो हम गरीबों के लिए बहुत बुरा होगा। आप तो मजाक करके अलग हो जाएंगे, शामत हमारी आ जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। मैंने दुनिया की सैर की है, ज़माना देख कर आ रहा हूँ, सोच समझ कर फ़ैसला किया है। मेरी नज़र में अमीरी गरीबी का फ़र्क कुछ नहीं है, तालीम का फ़र्क है। मैं तुमको तालीम दिलवाऊँगा।
میں سیرت کو اہمیت سمجھتا ہوں، دولت کو نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی ہی باتیں کر رہا ہے، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھ کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، راحیل صاحب، خدا کے لیے ایسا ویسا کچھ مت سوچئے، بس میرا خیال چھوڑ دیجئے، میں اب کبھی آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے چلتے چلتے کہا، تو پھر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چند دن گزرے تو ماں نے مجھے کہا کہ تم کو مالکن نے کام کے لیے بلایا ہے، اگلے ہفتے ان کے بڑے بیٹے نبیل کی شادی ہے۔ میں نہ جانا چاہتی تھی، لیکن ماں کے بار بار کہنے اور مجبور کرنے پر مجھے جانا ہی پڑا۔ راحیل نے مجھے دیکھا مگر بات نہ کی۔ وہ زیادہ تر چپ رہتا تھا اور کسی سے ہنس کر بات نہ کرتا تھا۔ اس کے رویے سے مجھ کو احساس ہوا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ دل لگی نہیں کی ہے، کیونکہ دل لگی کے طور و اتوار اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے دل کسی پر آ جائے تو یہ کچھ ایسی عجب بات بھی نہیں۔ بادشاہ بھی تو اپنی کنیزوں سے شادیاں کر لیتے تھے، اس میں ایسی کیا انہونی تھی؟ جس روز نبیل دولہا بنا، مہندی والا دن تھا، مالکن نے مجھے بہت اچھا سوٹ دیا تھا جو میں نے اس موقع پر پہنا ہوا تھا۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ میں کچن میں کچھ لینے گئی تو وہاں راحیل موجود تھا۔ وہ ریفریجریٹر سے کچھ ٹھنڈے پانی کی بوتلیں نکال رہا تھا۔ اچانک میں اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ سفید براق نئے جوڑے میں مجھ کو وہ بھی شہزادہ لگا۔ سوچنے لگی کہ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے جو اتنا ڈر گئی ہوں۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اور کسی سے نہیں ڈروں گی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ کہنے لگا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے شادی منظور ہے تو ہاں کہہ دو، ورنہ میں اگلے ہفتے انگلینڈ روانہ ہو جاؤں گا، پھر یہاں کبھی کوئی میری صورت نہ دیکھ سکے گا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے دل پر بجلی گرا دی اور ہمت کر کے میں نے کہہ دیا، آپ اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اپنے بابا جان سے بات کروں گا۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ دلہن ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ زمیندار گھرانے کی بہت خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی۔ یہ ان کے اہم پلہ لوگ تھے۔ میں شبانہ کو بھابھی بھی کہتی تھی۔ ایک دن بھابھی کی امی کے ساتھ ایک عورت آئی۔ یہ ان کے مینیجر کی بیوی تھی جو ان کی اراضی کے لیے امور سنبھالتا تھا۔ اس کا بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس عورت نے بھابھی سے میرے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ خالو جان کے پرانے منشی رحمت علی کی بیٹی ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، یہ ماں بیٹی اب ہمارے پاس رہتی ہیں۔ اس عورت نے مجھے پسند کر لیا اور اماں سے میرا رشتہ مانگا۔ میری ماں تو خوش ہو گئی، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ماں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دیا کہ راحیل مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کے تو ہوش گم ہو گئے۔ راحیل اور تیرا رشتہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا، اماں اگر یقین نہیں ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ اماں نے موقع پا کر راحیل سے بات کی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے، میں شادی آپ کی بیٹی روشن سے ہی کروں گا، کہیں اور اس کا رشتہ نہ کرنا۔ میں آج کل میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور ان کو منا لوں گا۔ راحیل نے والدین سے بات کی۔ والد تو سوچ بچار میں پڑ گئے، لیکن مالکن سخت غصے میں تھی۔ وہ مجھے مرد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تب میری ماں اور میں نے کلام پاک اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ میری خوش قسمتی راحیل نے اپنے والد کو قائل کر لیا اور بیٹے کی خوشی پوری کرنے پر راضی ہو گئے۔ مالکن کچھ نہ کر سکی، کیونکہ اس گھر کی ریت یہی تھی کہ رشتوں ناتوں میں مردوں کی چلتی تھی۔ مالکن نے بیٹے کو جانے کیا برا بھلا کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پچھتائی، تاہم غصہ ہم لوگوں پر نکالا اور کوارٹر خالی کرنے کو کہا۔ تب امی نے اپنا ٹرنک اٹھایا۔ اس وقت چودھری صاحب گھر پر نہ تھے۔ ہم ان کا گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں امی کے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے۔ یہ امی کے ماموں زاد کا گھر تھا۔ اس وقت تو انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کر لیا، لیکن ہم کو پتہ تھا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ ادھر چودھری صاحب بیٹے کی تلاش میں راحیل کے ایک دوست کے پاس پہنچے۔ باپ اس کو منا کر گھر واپس لے آیا اور بیوی کو سمجھایا کہ بیٹی کی خوشی میں رکاوٹ مت ڈالو، یہ جوان لڑکا ہے، ایک بار بیرون ملک نکل گیا تو منہ دیکھنے سے رہ جاؤ گی۔
ہمارے کون سے زیادہ فرزند ہیں؟ 2 ہی بیٹے ہیں۔ تم لڑکے کی خوشی پوری کر دو۔ روشن ایک وفادار اور دیانتدار نیک شخص کی بیٹی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غرض اس طرح انہوں نے بیوی کو راضی کیا۔ بے شک مالکن نیم دلی سے راضی ہوئی کہ ان کی نگاہوں میں نوکرانی کی بیٹی تھی۔ وہ میرے والد کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی تھی، تاہم اس نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کا نکاح اس کے میکے میں ہوگا اور ہم بعد میں اس کو جا کر لے آئیں گے۔ سو میرا نکاح ماموں کے گھر ہوا۔ بعد میں چند بزرگوں اور معززین کے ہمراہ چودھری صاحب مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے، کیونکہ راحیل کو وہ کھونا اور نہ چاہتے تھے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، حقیقت ہے کہ مجھے اس بڑے گھرانے نے قبول کر لیا اور میں چودھری صاحب کی بہو بن کر حویلی میں اتری۔ حویلی کی عورتوں کا سلوک شروع میں مجھ سے اچھا نہ تھا، منہ سے کچھ نہ کہتی تھی مگر دل میں ان کی حقارت بھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں مجھ کو دکھ ہوتا تھا۔ تب راحیل کہتے کہ تم ان پر دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میٹرک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ برطانیہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے ٹیچر کا انتظام کیا جو مجھے گھر پر پڑھا دیتا، لیکن باہر جانے کی نوبت نہ آئی۔ میرے سسر بیمار پڑ گئے تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی۔ جب ساس نے دیکھا تب ان کا دل نرم ہوا، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور آگے انہوں نے بھی بڑھاپے دیکھنا تھا۔ میرے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، آدھی جائیداد دھن دولت کے وارث راحیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ کوٹھی بنوا لی۔ میرے 4 بچے ہو گئے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت میں حقدار بنی۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں شہر سے آ کر ان کے پاس گاؤں میں گزارتے۔ بے شک میری ساس مجھ سے پیار نہ کرتی ہو، لیکن وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی میں ان کے گھر میں ڈر ڈر کر قدم رکھتی تھی، لیکن جب وہ شدید بیمار ہو گئی تب انہوں نے مجھے کہا، بیٹی اب تم یہاں میرے پاس رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ واقعی ان کو ان دنوں میری شدید ضرورت تھی۔ میں ان کا خیال رکھتی، خدمت کرتی۔ ان کو فالج ہوا تو میں نے دن رات ان کے لیے ایک کر دیے، ہر لمحہ ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے بھی حویلی میں اتنا ہی استحقاق ملا جتنا میری جٹھانی کو ملا تھا۔ میں راحیل کو داد دیتی ہوں جنہوں نے ہمت کی، ورنہ میں کہاں حویلی کی مالک بننے کے خواب دیکھ سکتی تھی۔ انسان کی قدر ہونی چاہیے، روپے پیسے کی نہیں۔ راحیل نے مجھے عزت دی اور میں نے خوب ان کے والدین کی خدمت کر کے ان کا دل جیتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بس اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی کامیاب کرے، راحیل کی طرح وہ بھی انسان کی قدر کرنا جانے، روپے پیسے کے چکر میں پھنس کر زندگی کی رنگینیوں میں الجھ نہ جائیں۔